سراج احمد نے پوچھا ہے، میرا ایک شک کلیئر کر دیجئے، اگر یہ پوری دنیا اللہ پاک کے نور سے بنی ہے اور برے لوگ برائی کرتے ہیں اور یہ اللہ پاک کو پسند نہیں، تو پھر ان لوگوں کو برائی کرنا کس نے سکھایا؟ یہ سب تو اللہ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو تو اپنے نور سے نہیں بنایا۔ یہ جتنے بھی روحیں بنی ہوئی ہیں نظر آتی ہیں، ان کو 2 ایپیسوڈز میں بنایا ہے۔ کیٹیگری اے لو، بی مینیفیسٹیشن، سی نیئرنیس، اینڈ دین ایپیسوڈ نمبر 2 جو ہے اس میں پھر اللہ نے روحوں کو بنایا۔ یہ ڈفرینٹ ہیں، ان کو قرآن نے کہا ہے سابقون، اور ان کو کہا گیا ہے امر کن کی ارواح۔ تو یہ 2 ایپیسوڈز میں بنی ہیں روحیں، 2 ایپیسوڈز میں۔ پہلا جو ایپیسوڈ ہے اس میں اللہ نے 3 طرح کی روحوں کو بنایا ہے، اور یہ یعنی کریشن جو ہے ود اے پرپز ہے۔ کیٹیگری نمبر 1 محبت والے، یہ اللہ کا مقصد تھا کہ ایسی روحیں بنائے جو محبت والی ہوں، تو یہ ذہن میں رکھ کے اس نے ان کو بنایا۔ تو ایک کیٹیگری ہو گئی ان روحوں کی جو اس کے محبت کے نور سے بنی۔ دوسری جلوہ مینیفیسٹیشن، اور تیسری جو ہے قرب نیئرنیس۔ تو یہ سب تو نور کے بنے ہوئے ہیں۔ جب صرف یہ ایپیسوڈ تھا اور یہ 3 کیٹیگریز تھیں ارواح کی، جس میں محبت، جلوہ اور قرب، تو اس وقت یہ دنیا نہیں تھی، یہ جو مٹیریل یونیورس ہے یہ نہیں تھا، صرف وہی تھا۔ تو جو محبت والے تھے وہ محبت میں تھے، جو قرب والے تھے وہ قرب میں تھے، جو جلوے والے تھے وہ جلوے میں تھے۔ اس کے بہت عرصے بعد، اب یہاں پر آپ کو بہت توجہ سے سننا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے۔ یہ کوئی اور سمجھائے گا نہیں آپ، کیونکہ ہم اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں، جیسے نصرت فتح علی خان کی قوالی میں بھی، اپنی پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، سب کی نظروں سے مگر خود کو چھپا رکھا ہے، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ یہ بات شاعر نے کیوں کہی؟ کیونکہ وہ حقیقت نہیں جانتا، علم نہیں جانتا وہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ I was in the hidden treasure, I loved to be known, so I created the universe, I created this, I created that۔ تو اللہ کا وہ جو فرمان ہے وہ ان روحوں کے لیے ہے کہ میں نے دنیا اس لیے بنائی کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو جس مقصد کے لیے اس نے انسانوں کو بنایا، وہ مقصد پہلے ایپیسوڈ میں جو روحیں بنی تھیں اس سے پورا ہو گیا۔ اب جن لوگوں سے چھپایا ہوا ہے ان کو اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ جن کو اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ وہ مجھے پہچانے، تو ان کو پہچان عطا کر دی ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی اللہ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب اس نے کہا کنت کنزن مخفیہ، کہ میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا، اور مجھے اس بات کی جو ہے یعنی اس بات سے مجھے محبت تھی، شدت تھی اس بات کی کہ کوئی مجھے پہچاننے والا ہو، اس کے لیے پھر میں نے مخلوق بنائی۔ تو وہ مخلوق یہ ہے، 3 کیٹیگریز جو ہیں، قرب، محبت اور جلوے والی ارواح، ان کو بنایا اور ان سے پردہ نہیں کیا، ان کو بنایا
اور ان سے پردہ نہیں کیا۔ اس کے پھر بعد نہ جانے کتنے عرصے بعد ابھی دنیا اور ہم اور تم اس کا کوئی خیال نہیں تھا، بس یہ جو 3 روحیں تھیں یہی سب کچھ تھا، قرب میں تھیں، جلوے والی تھیں، صحیح ہے نا، اور محبت والی تھیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں یہاں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، تو وہ اسی دور کے لیے فرمایا ہے، وہ اسی دور کے لیے فرمایا ہے کیونکہ اب یہ 3 جو کیٹیگریز بنائی ہیں روحوں کی، ان میں قرب ہے، محبت ہے، جلوہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی پہلے بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات والا ہے، اس سے عظیم ترین کوئی ہوا نہیں پوری مخلوق میں۔ اور احادیث میں آیا بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ تو یہ 3 قسم کی ارواح تھیں، یہی اللہ کا جو ہے وہ یعنی بنیادی پلان تھا، منصوبہ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو تجربہ کرنے کا بڑا شوق ہے کہ یہاں تو سب امن امان ہے، ایوری تھنگ از گڈ، کوئی اور بھی تجربہ کیا جائے۔ تو جو تجربہ کیا ہے پھر تو وہ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر یہ تجربے کے لیے ہے کہ پھر 2 ایکسٹریم اللہ نے بنا دیے ہیں۔ ایک طرف انسان ایسے بنایا کہ اس کو اپنا حسن عطا کر دیا اور وہ انسانیت کی معراج پا گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنا حسن قائم کر دیا اس میں۔ اور پھر دوسری طرف ایک انسان ایسا بنایا ثم رددناہ اسفل سافلین، جو نیچ سے نیچ ہوتا چلا گیا۔ اب یہ ایکسپیریمنٹ ہے، 2 بنائے ہیں، صحیح ہے نا، اب یہاں 2 بنائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے، اب چونکہ وہ نیچ سے نیچ والے جو انسان ہیں وہ ان 3 کیٹیگریز میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کو خیال آیا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے ایک ایکسپیریمنٹ، تو وہ پھر اس سے ہٹ کر پھر روحوں کو بنایا، وہ امر کن سے بنایا، نور سے نہیں بنایا۔ یہ جو بابا گرو نانک جی جو تھے، بلے شاہ، بابا گرو نانک، بابا فرید، یہ جو بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، یہ جب واپس اپنے وہ پہنچے ہیں اوپر، تو انہوں نے اپنے گروپ میں سارے نور کے بنے ہوئے ہی انسان دیکھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اول اللہ نور اپجیا قدرت دے سب بندے، کیونکہ انہوں نے اپنی ہی گروپ کے لوگ دیکھے ہیں نا، کہ جس طرح اب یہاں امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یہاں پر ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے کوئی بندہ اگر جائے، یہاں تو گاؤں میں بھی لوگوں کے پاس گاڑی ہے، لیکن یہاں سے کوئی ہندوستان پاکستان جائے اور کسی سے پوچھے یار اپنی گاڑی نکالنا، تو وہ کہے گا بھائی کون سی گاڑی، پریشان ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوا ہے، یہاں رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے دیشوں میں گاڑی ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، صرف امیروں کے پاس، پیسے والوں کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں 30 سال پہلے، 35 سال پہلے تک تو یہی تھا پاکستان میں، عام آدمی کے پاس تو گاڑی نہیں ہوتی تھی، شاید اب ہوتی ہو۔ تو اسی طریقے سے چونکہ یہ جس جہان سے آئے ہیں، جیسے بابا بلے شاہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ بابا گرو نانک ہیں، ان کا تعلق اس ایپیسوڈ سے ہے جہاں اللہ نے سب کو نور سے بنایا تھا۔ تو یہی سمجھیں کہ وہ سب نور کے بنے ہوئے ہیں، کون بھلے کون مندے، تو ان میں تو کون بھلے کون مندے والی بات صحیح ہے،
لیکن یہ جو دوسرے ایپیسوڈ کی ارواح ہیں، ان ارواح کا نہ بلے شاہ کو پتا ہے، نہ بابا گرو نانک کو پتا چلا، کیونکہ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، اور پھر اس کے سارے راز جان لینا یہ دوستوں کے بس میں نہیں ہوتا، یہ تو گھر کا بھیدی ہوتا ہے، گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے نا وہ لنکا ڈھاتا ہے۔ یہ تو ان کو پتہ نہیں ہوتا نا بھائی، کیونکہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہیں پر انہوں نے جانا ہے، وہیں کے چکر لگا کے وہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا ایپیسوڈ روحوں کا کیا ہے اللہ نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نور سے نہیں بنایا، بلکہ ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہے قرآن میں، امر کن۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ، کیا ہوتا ہے؟ اور کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، کن کا مطلب ہے ہو جا۔ بائبل میں بھی اسی طریقے سے آیا ہے، ان دا بگننگ دیر واز نتھنگ اینڈ گاڈ سیڈ لائٹ، لائٹ ہو گئی، اس نے کہا یہ ہو تو وہ ہو گیا۔ تو یہ جو امر کن ہے اس کو ہم انگریزی میں کہیں گے دی کمانڈ آف بی، ٹو بی، یعنی جو کچھ رب کہے وہ ہو جائے۔ جس طرح بہت عرصے پہلے ایک زی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام آتا تھا، جادو کی پینسل والا بچہ، جادو کی پینسل ہوتی تھی اس بچے کے پاس، تو وہ جو بھی اس کو چیز چاہیے ہوتی تھی وہ ڈرا کرتا تھا کاغذ پہ اور وہ چیز بن جاتی تھی۔ یہی کانسیپٹ شاید انہوں نے لیا ہو وہاں سے۔ اسی طرح اللہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ یہ روحیں، یہ جو آتمائیں بنائی ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں، یہ اس نے حکم دیا ہے کہ ایسی بن جاؤ، اور بن گئی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ ایسی بنو ویسی بنو، نور سے نہیں بنی ہے، یہ اس کی کمانڈ ہے کہ ایسی ہو جاؤ۔ تو جیسا اس کے ذہن میں تھا کہ ایسا ہو جاؤ، وہ ویسی ہو گئی، نور سے نہیں بنایا ان کو، وہ امر کن سے ہیں۔ اور یہ جو لطائف وغیرہ ہیں یہ بھی امر کن سے نہیں بنے۔ تو اب یہ جو دوسرے ایپیسوڈ میں ارواح بنی ہیں، ان کو پھر اس نے جمع کیا ہے کہ سب جمع ہو جاؤ، اور پھر جو ہے ان کو پوچھا ہے الست بربکم، تو انہوں نے کہا ہے کہ قالوا بلا شاہدنا، ہاں بالکل ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ جب ساری روحیں جمع ہو گئی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب ان کو دنیا کے لگژری دکھائے کہ کیا اب ان کو کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اب یہ چھپا ہوا ہے اور یہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اب جوس اور پانی، ظاہر ہے بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کیا پیو گے، تو جوس کا کہی گئے، پانی کون پیے گا، پانی تو روز ہی پیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر میں نے جوس چھپایا ہوا ہو، پانی رکھ دو، جس کو پانی پینا ہے پی لے بھائی۔ اب لوگ دیکھیں گے کوئی اور آپشن نہیں ہے تو پانی ہی پی لیں گے بیچارے۔ اب جب پانی پی لیا پھر اب ہم کہہ رہے ہیں ہاں بھائی اب یہ بھی ہے، ہاں تو کچھ لوگ انوار کی طرح ندیدے تھے، وہ پانی کو بھی دیکھ رہے تھے، جوس کو بھی دیکھ رہے، کیا لیں کیا لیں۔ اللہ نے کہا سوور، ٹائم از اپ۔ اب یہ چیز وہاں ہوئی تو وہاں پہلے اللہ نے دنیا کی ٹیمپٹیشنز دکھائیں، دنیا کے لذات دکھائے، کہا جس کو پسند ہے لے لے، لپکی بے شمار ارواح، اور دنیا کی طرف جب لپکی اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ انہوں نے اپنا چوائس رجسٹر کر دیا ہے، ان کی تقدیر میں دنیا لکھ دو۔ اس کے بعد پھر سورگ کی ٹیمپٹیشنز دکھائیں، یہ لو بھائی جس کو چاہیے لے لے۔ جو اس کی طرف لپکی ہیں
یہ پھر ان کی تقدیر بن گئی. اب اس کو کہتے ہیں، جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں یوم ازل، دی پریمورڈیل ٹائمز. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ یہاں دو قسم کی لذات دکھائیں، دنیا کی اور جنت کی. اس دن، اس واقعے کے روز اللہ کا تو سوال ہی نہیں تھا، یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ کس کو اللہ چاہیے، جنت یا دنیا. تو پھر وہ اللہ والی روحیں کہاں گئیں؟ یہ پھر سلطان باہو کدھر سے آ گئے؟ ادھر تو صرف جنت دکھائی اور دنیا دکھائی گئی تھی، پھر یہ حضور پاک کدھر سے آئے؟ کیونکہ اس دن تو دنیا دکھائی تھی اور جنت دکھائی تھی، پھر لال شہباز قلندر کہاں سے آئے؟ ہے نا سوال. تو وہ جو دوسرا ایپیسوڈ ہے اس میں صرف وہی روحیں تھیں، یا دنیا دار تھے یا جنت کے لالچی تھے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اچھا، اب یہ ہو گیا کہ دوسرے ایپیسوڈ میں زیادہ روحوں نے دنیا کا انتخاب کیا اور کچھ روحوں نے جنت کا انتخاب کر لیا. بات ختم ہو گئی. اب دنیا کے جنہوں نے لذات منتخب کیے اس کے لیے دنیا میں جائیں گے تو لذات ملیں گے، صحیح ہے نا؟ تو ان کو دنیا میں بھیج دیا تو دنیا کے لذات بآسانی ملے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ایک لفظ غنا کا. غنا کا مطلب ہوتا ہے ویلتھ. اچھا، اب یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مٹیریل ویلتھ اور ایک اسپرچول ویلتھ. اب یہ جو مٹیریل ویلتھ ہے یہ دنیا میں لوگ آئے ہیں، ان کے مقدر میں لکھ دی ہے نا دنیا انہوں نے وہاں کیا تھا، لہذا کیا ہوا، انہوں نے جو بھی کاروبار بیوپار دھندا کیا خوب مال بنایا. اگر لکھی ہے تو ملے گی، لکھی ہے نا، کہیں بھی کچھ بھی کر. اب جیسے عمران خان ہے، پہلے وہ کرکٹ وغیرہ کھیلا، اس کے اندر حالانکہ کوئی اتنا خاص کرکٹر نہیں ہے عمران خان، کوئی اتنا بہت زیادہ بڑا اچھا بالر نہیں تھا، کہاں تھا. وسیم اکرم جو ہے وہ سلطان آف سوئنگ کہلاتا ہے. دوسری طرف اگر انڈیا جائیں، کپل دیو، وہ ایک اچھا آل راؤنڈر تھا. مشکل وقتوں میں جب انڈیا کی ٹیم کرائسس میں آتی تو اس نے ڈبل سینچریز بھی بنائی کپل دیو نے، وہ بھی ایک اچھا آل راؤنڈر تھا. نیوزی لینڈ میں رچرڈ ہیڈلی تھا، بہت اعلیٰ. انگلینڈ میں اس وقت کا ایئن بوتھم تھا. یہ کوئی خاص نہیں تھا بس، لیکن فیم ہو گیا نا کیونکہ مقدر میں مٹیریل ویلتھ لکھی ہے، مقدر میں مٹیریل ویلتھ. اب وہاں سے نکلا ہے یہ کہ جی میں اب جو ہے کینسر ہاسپٹل بناؤں گا، بنا لیا. اچھا، جن لوگوں کو باطنی علم حاصل نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ اس پہ مہربان ہے، کرکٹ میں تھا تو وہاں چھا گیا، سیاست میں آیا تو وہاں چھا گیا، پھر پرائم منسٹر بن گیا تو اب دیکھو پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے، تو اللہ کا بڑا کرم ہے. نہیں، اللہ کا کرم نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ تو ظاہری پھوپھا ہے، یہ تو اس دنیا کی مشہوری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر عمران خان پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا اس کو چاہتی ہے تو اللہ بھی چاہتا ہوگا، اس کی مرضی ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے دنیا اس کو پسند نہیں کرتی، اور جس کو دنیا پسند کرتی ہے تو اسی لیے پسند کرتی ہے کہ اللہ اس کو چاہتا نہیں ہے. جب اللہ کسی کو چاہتا نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ دنیا میں اس کو مشہور کر دیتا ہے تاکہ وہ اسی میں بزی ہو جائے، میری طرف دھیان نہ جائے اس کا. اب یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں مٹیریل ویلتھ ہے. اس طرح ایک مظہر بھائی ہیں، سرکار نے ان سے پوچھا، مظہر بھائی سے، کہ تم اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہو؟ امریکہ میں رہتے تھے نا وہ، ایش برن میں گھر تھا ان کا اس وقت، آج سے کوئی 25 سال پہلے. تو انہوں نے بڑا اچھا گھر لیا ایش برن میں، 2 3 گاڑیاں تھیں، اور 3 4 ان کے جو ہے گروسری اسٹورز تھے، بہت چلتے تھے.
تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں بڑا امیر ہوں. سرکار نے فرمایا تم اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہو؟ امیر ایسا نہیں ہوتا. یہ تو تم نے گھر مارگیج پہ لیا ہے، اگر تم پیمنٹ نہیں کرو گے منتھلی تو وہ ریپوزیس ہو جائے گا. اب تمہاری امیری کہاں ہے؟ یہ گاڑیاں بھی تم نے انسٹالمنٹس پہ لی ہیں، تمہاری ملکیت تھوڑی ہیں. تو پھر امیر کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا امیر وہ ہے کہ جس کے ہاتھ خالی ہیں، اس کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایک پینی بھی نہیں ہے، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بنا دے. جس کاروبار میں، جس بیوپار میں وہ ہاتھ ڈالے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ امیر ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا انتخاب کیا تھا. تو دنیا میں آنے کے بعد ان کا ایسا لگتا ہے جیسے ان کو مڈاس ٹچ مل گیا ہے، جس چیز پر ہاتھ لگائیں گے وہ سونے کی ہو جائے گی. جیسے یہ ہے امبانی، ٹاٹا، برلا، بل گیٹس، کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ارے یار انہوں نے تو بڑا مال دان بھی کیا ہے غریبوں کے لیے، کیونکہ ہماری سوچ بھی تو بڑی عجیب و غریب ہے نا. ہم بہت زیادہ گہری سوچ نہیں رکھتے ہیں. Our thoughts are very superficial, not very profound. انہوں نے تو چیریٹی میں اتنا پیسہ دیا ہے. اگر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ جو چیریٹی میں پیسہ انہوں نے دیا ہے وہ ٹیکس بچانے کے لیے دیا ہے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، تو پھر وہ عزت بھی نکل جائے گی نا. تو جن کے مقدر میں مٹیریل ویلتھ لکھی ہے ان کو یہاں مل جاتی ہے. غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے، کوئی پرائم منسٹر عمران خان بن جاتا ہے، لیکن سب یہیں کے لوگ ہیں. یہ اللہ والے نہیں ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں مشہور نہیں ہوتے، ان کو دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، نہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی انہیں جانے، کیونکہ وہ مخلوق سے نہیں، وہ خالق سے رشتہ جوڑتے ہیں، مخلوق سے نہیں جوڑتے ہیں. اچھا، اب ایک گروپ تو وہ ہو گیا جس نے دنیا کو پسند کیا ہے. اب وہ دنیا میں آئے گا، محنت مزدوری کرے گا اور اس کو دنیا مل جائے گی. اب جو دوسرا جو گروپ تھا جو کہہ رہے تھے ہم سورگ میں رہنا چاہتے ہیں، اب ان کے لیے کیا تھا کہ سورگ میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے پھر اس نے دھرم بنائے کہ بھئی دنیا میں جاؤ، یہ دھرم ہے، ٹھیک ہے نا. اس دھرم کے مطابق تم جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرو، اپنے اندر کو چمکاؤ، ٹھیک ہے نا. جتنی محنت ہوگی اس کے مطابق وہی تمہیں درجہ جنت کا مل جائے گا. تو پھر ان جنتیوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے اللہ نے پھر اوپر سے جو پہلا ایپیسوڈ میں جو ارواح جن کو بنایا تھا نا، پھر وہاں سے روحوں کو ان کا ماسٹر بنا کے بلایا. کیا بنا کے بلایا؟ ماسٹر بنا کے بلایا. ان میں اب وہ قرب، محبت، جلوے، یہ 3 روحیں ہیں. وہاں اگر آپ چکر لگائیں تو وہاں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے وہاں، نہ وہاں کوئی دھرم ہے. لیکن اب یہ جو جنت والی جو روحیں بنائیں، جنہوں نے جنت کا انتخاب کیا، اب ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے ماسٹرز وہاں سے بلائے. ماسٹرز پہلے وہاں سے نبیوں کو، مرسلین کو، روحوں کو بلایا وہاں سے. کوئی روح وہاں سے نیچے آئی، کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا. پھر جب سارے نبی رسول آ گئے، ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد وہیں سے ولیوں کو بلا لیا. ادھر یہ سب ایک ہی تھے. دنیا میں آتے وقت کسی کو مرتبہ نبوت کا ملا، کسی کو رسالت کا ملا، کسی کو ولایت کا ملا، کسی کو فخر کا ملا. لیکن جب یہ وہاں جاتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. یہ زمین پر ہیں کہ یہ میرا نبی ہے، یہ تیرا نبی ہے. ادھر کوئی نبی نہیں ہے. جب اللہ نے ان کو بنایا تھا
جب اللہ نے ان روحوں کو بنایا تھا تو کون کافر تھی کون مسلم تھی؟ نہیں تھی، صرف روحیں تھی نا۔ اب یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کب بنیں گے؟ جب یہ اسلام میں جائیں گے، ہندو دھرم میں جائیں گے، کرسچن دھرم میں جائیں گے، تب یہ مسلم بنیں گے، ہندو بنیں گے۔ اس وقت تو یہ دھرم تھے ہی نہیں نا۔ اس وقت کون تھے؟ یا تو جنت میں جانے والے تھے یا دنیا کو پسند کرنے والے تھے۔ تو دنیا دلانے کے لیے کوئی نبی تو نہیں آتا ہے نا۔ دنیا دلانے کے لیے تو یہ بڑے بڑے مالز بنا دیے اللہ نے، جاؤ، کیوں بھائی؟ تجارت بنا دی، یہ سب کچھ بنا دیا۔ لیکن جنہوں نے جنت میں جانا تھا نا، وہ جنت میں ایسے ہی تو نہیں بھیجے گا۔ وہ آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا کہ جنت کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین سکھانے کے لیے یہ جو 3 گروپ ہیں، کیٹیگریز ہیں، یہاں سے روحوں کو بھیجا، یہاں سے وہ آنے لگی۔ پہلے وہ انبیاء اور مرسلین میں آتی رہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب یہ ختم ہو گئے ہیں، آخری نبی آ گئے ہیں، لیکن روحیں تو پھر بھی وہیں سے آ رہی ہیں، اسی کوالٹی کی روحیں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اب جو ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء حق ہیں وہ بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ اس سے مراد یہی تھا کہ جس عالم سے ان کے نبی آئے تھے، اسی عالم سے میری امت کے علماء آئیں گے پیچھے سے، یہ جو سابقون کا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں پیچھے والی سابقون کی، یہیں سے موسیٰ آئے، یہیں سے ابراہیم آئے، یہیں سے اسماعیل علیہ السلام آئے، یہیں سے غوث پاک آئے، سلطان حق باہو آئے، یہیں سے کبیر داس آیا، یہیں سے بابا فرید آیا، یہیں سے بلے شاہ آیا، یہیں سے گرو نانک آیا۔ باہر آئے ہیں تو دھرم الگ الگ کر دیا، چلو تم اس دھرم کو سکھاؤ، تم اس دھرم کو سکھاؤ، واپس جا کے تو سب اکٹھے بیٹھیں گے۔ تو جو ان کے جو ٹیچرز آئے ہیں ریلیجنز کے اور مختلف جو دھرم ہیں، ان کے ٹیچرز وہاں سے آئے ہیں۔ یوم ازل والی جو روحیں ہیں، ان میں سے کوئی ٹیچر نہیں آیا، کیونکہ وہ ٹیچر بننے کے قابل ہی نہیں ہے، وہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ نے تمام روحوں کو نور سے بنایا، یہ بات بھی صحیح ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ کسی کو نور سے نہیں بنایا، سب کو نور سے بنایا ہے۔ یہ بات کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ یہ وہ ایپیسوڈ 1 کے لیے ہے جہاں پر ساری روحوں کو نور سے بنایا تھا، کسی کو نور سے نہیں بنایا۔ یہ بات کیوں صحیح ہے کہ دوسرا جو ایپیسوڈ تھا اس میں اللہ نے کسی کو نور سے نہیں بنایا، حکم دے کے بنوایا، بن جا تو بن گئے۔ ایک دفعہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھاگی جا رہی، ایک ہاتھ میں پانی پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں آگ۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جو پانی لے کے جا رہی ہوں، اس سے میں نرگ کو بجھا دوں گی، جہنم کو بجھا دوں گی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے، اس کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ان کو نرگ میں ڈال دے گا۔ میں اسی کو بجھا دیتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھائی اب کوئی نرگ نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ نرگ نہیں ہے پھر اور زیادہ گناہ کریں گے۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ آگ کیوں لے جا رہی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ سورگ کے لالچ میں کر رہے ہیں، جنت کے لالچ میں۔ میں جنت کو آگ لگا دوں، لیکن نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ دیکھیے آپ، رابعہ بصری بھول گئی کہ یہ سب کچھ اللہ نے خود بنایا ہے، جنت کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جہنم کو بھی اللہ نے بنایا ہے نا؟ لیکن ان کے ذہن میں نہیں رہی یہ بات۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ایپیسوڈ کی روح ہیں، جہاں نہ جنت کا تصور ہے نہ جہنم کا۔ وہاں پہلے ایپیسوڈ میں جو ارواح بنی ہیں، وہاں جزا اور سزا کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں اخلاص ہے، وہاں محبت ہے،
رب کی پوجا کرنی ہے تو محبت ہے اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں بھیجے گا، وہاں تو تصور ہی نہیں ہے جنت کا۔ اچھا دیکھیے اب آپ، یہ جو قبیلہ ہے قرب محبت جلوے والی روحوں کا جو قبیلہ ہے، یہاں سے ٹیچرز آتے رہے، اکا دکا، ہے نا، اور جو دوسرا روحوں کا جو یعنی سمندر بنا ہوا ہے، اتنی روحیں، وہاں سے تھوک کے حساب سے روحیں آ رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہو کہ وہ جو پہلا والا جو ایپیسوڈ ہے اس میں تو چند ہی روحیں زمین پر آئی ہیں، وہاں تو بہت بڑی تعداد باقی ہے۔ یہی کے بارے میں اس نے کہا ہے اللہ نے کہ جب تم اپنے اپنے دھرم سے پھر جاؤ گے تو میں قوم کو لے کے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی، میں ان سے محبت کروں گا۔ وہ یہ قوم یہاں کی ہے۔ پہلے یہاں سے اکا دکا روح آتی تھی نا زمین پہ، ٹیچر بن کے، نبی بن کے، رسول بن کے، فقیر بن کے، صالح بن کے۔ اب امام مہدی کال کی اوتار کے دور میں وہاں سے بھر بھر کے ٹبر آ رہا ہے، انہی کے لیے پھر یہ کتاب لکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری جو یہ تعلیم ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو روحوں یعنی بہشت اور حوروں کی پرواہ کیے بغیر صرف رب کا وصال اور عشق چاہتے ہوں۔ اور ایسی چیزیں اس والے ٹبر میں تو نہیں ہے، یہاں تو دنیا ہے اور جنت ہے۔ یہ بات یہاں والوں کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر تیرا قلب اور تیری روح رب کے ذکر میں لگ گئی تو پھر تیرا شمار انہی میں سے ہے جو پہلے ایپیسوڈ کی روحیں ہیں، جو پہلے مرحلے میں روحیں بنی تھی نا، قرب محبت اور جلوہ، وہیں کی، ہاں اسی قبیلے سے۔ ہاں یوم محشر تو ان کے لیے ہے نا، امر کن والوں کے لیے، ادھر تو رہے ہیں ہی نہیں نا، وہ تو ان کے لیے ہے۔ ہم جب پاکستان میں رہتے تھے نا تو وہاں ایک مارکیٹ تھی جس کو ہم بولتے تھے لنڈا بازار، وہاں بھی ہوگی ہندوستان میں بھی، آپ کون سے آسمان سے اترے ایک ہی تو قوم ہے تو وہاں کیا ہوتا تھا، وہاں یہ تھا کہ یہ انگلینڈ، امریکہ، بڑے بڑے دیشوں سے کپڑے آئے ہیں یہاں پر، تو ہم لوگ وہاں جا کے وہ کپڑے خریدتے، اور پھر ہم امریکن موویز دیکھتے نا تو بڑا شوق سے دیکھتے، دیکھو ہم نے بھی یہی کپڑے پہنے ہوئے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں نا، ایکٹر نے، یہی بڑے بڑے بوٹس، ٹی شرٹ اور وہ۔ لیکن اب ہم یہاں آ گئے ہیں، اب اگر ہم واپس ہندوستان پاکستان جائیں، کوئی ہم کو کہے چلو لنڈا بازار سے کپڑے لے کے آتے ہیں، ابے یار تم نے تو ہمارا بے عزتی کر دی، ہم لنڈا بازار سے کپڑے لیں۔ یہی چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو ادھر کی روحیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ چلو یہ پتھر ہٹا دو 40 نیکی مل جائیں گی، عمرہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ والی آیت پڑھ لو اتنے سال کا ثواب مل جائے گا۔ وہ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جو ادھر سے روحیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے سب۔ اب مجھے بتائیے آپ، جس کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا، جس کو اپنے قرب کے نور سے بنایا، اپنے جلوے کے نور سے بنایا، غور سے سنیں، جس کو اللہ نے اپنی محبت کے نور سے بنایا، قرب اور جلوے کے نور سے بنایا، وہ زمین پر اگر آ جائے اور کوئی عبادت نہ بھی کرے تب بھی اس کی فطرت میں اللہ کی محبت ہوگی یا نہیں؟ اس لیے ان کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا۔ ہاں وہ بلٹ ان ہے، وہ اس کی فطرت میں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا۔ اور جو ادھر کے ہیں ان کو ہم جتنا مرضی آئے یعنی جھنجھوڑ کے کہیں کہ اپنی نمازیں درست کر لو، محبت کرو اللہ سے، عشق کرو اللہ سے، بولیں گے پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے یہ، کیا بول رہے ہو تم یار، قرآن میں لکھا ہے یہ کرو، قرآن میں لکھا ہے وہ کرو۔ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن محبت بھی تو کرو اللہ سے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ اور جو ادھر سے آئی ہیں روحیں، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی
کہ یہ پتھر بھی ہٹا رہے ہیں تو ثواب کے چکر میں، غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اس کا احساس ہے، بلکہ اس لیے کھلا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ثواب ملے گا مجھے، یہ کر دو اتنا ثواب ہے، یہ کر دو اتنا ثواب ہے. یہ مائنڈ سیٹ مختلف ہے. تو جو روح وہاں سے آ رہی ہے پیچھے سے سابقون سے، وہ یا تو قرب والی ہوگی یا محبت والی ہوگی یا جلوے والی ہوگی. اگر وہ قرب والی ہے تو اس کا نیچرل انکلینیشن اللہ کے قرب کے لیے ہوگا. آپ اس کو کہیں روزے رکھیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی بات. نہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں نہ وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے یار، میری سمجھ میں صرف قرب آتا ہے، باقی تم لے جاؤ، کیونکہ وہ اس بلٹ ان ہے نا. یہی بات بلے شاہ نے کہی کہ کن تے کل دی گل ہے. یہ جو امر کن کی جو بات ہے یہ تو کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی پہلے کی پریت لگائی. اب امر کن سے پہلے بھی روحیں تھیں تبھی تو انہوں نے پریت لگائی تھی نا، تو وہی روح ہے نا. وہاں سے یہ سب ایک ہی محلے کی ہیں، وہاں ایک ہی محلے کی ہیں. بس یہاں پر ایک پردہ ہوتا ہے کہ بھئی ادھر محلے سے آئی ہیں یہ، اور یہاں جو ہے وہ کوئی امتی ہے کوئی نبی ہے. وہاں سب یار دوست تھے. عجیب بات ہے. وہاں سب یار دوست تھے، زمین پر آ کے پتا چلا ہو یار میرا یار تو نبی لگا ہوا ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ہندوستان پاکستان میں بچے اسکول میں ہوتے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد 20-25 سال بعد یار دوست ملتے ہیں، ارے یار وہ تو پرائم منسٹر لگا ہوا ہے. لیکن پھر وہ یاری دوستی جاتی نہیں ہے نا، وہ پھر ملتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے جی ہم جیسے منموہن سنگھ کا ایک دوست تھا پاکستان میں، اس کو پتا چلا، وہ بتاتا تھا ٹیلی ویژن پہ بھی آیا کہ بھائی منموہن سنگھ یہاں پر رہتے تھے. یہ منموہن سنگھ سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، یہ میرا دوست ہے. پھر اس کو انڈیا بلایا گیا، وہ گیا وہاں. اسی طرح اب یہ جو روحیں تھیں، جیسے اب یہ غوث پاک کی روح ہے، سلطان صاحب کی روح ہے، یہ وہی روحیں تھیں جو وہاں اکٹھے ہی تھے وہاں پر. یہاں پھر آ کر ان کو پتا چلا کہ اچھا جی یہ نبی ہے. اوہ سوری ہے، آپ نبی ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں. یہ مرتبے یہاں کے لیے ہیں. پھر ایک جملہ سرکار نے لکھا کہ ازل سے ہی با مرتبہ تھیں. تو ازل سے پہلے مرتبہ کیسے ملا؟ کیونکہ اللہ نے ذہن میں بنایا ہوا تھا کہ ان کو ٹیچر بنا کے بھیجے گا، نبی بنا کے بھیجے گا. تو جب وہ یوم ازل قائم ہوا ہے اس وقت پھر اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے کہ یہ حصہ فلاں نبی کے لیے جائے گا، یہ حصہ فلاں نبی. تو وہاں پر پھر قبیلے بنائے ہیں کہ انہوں نے یہ والی جنت پسند کی ہے، یہ جنت کی نبوت کا تعلق کس سے رکھیں؟ فلاں سے رکھیں. تو ان کو اس کے ساتھ لگا دیں، اس کو اس کے ساتھ لگا دیں، اس کو اس کے ساتھ لگا دیں. یہ سارا پہلے ہی کر لیا ہے وہاں اوپر ہی. Bringing light, love, and peace in your life.